دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ نے ماہ سفر کے حوالے سے ذکر کیا، تو آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ بدشگونی کس کو کہا جاتا ہے؟ میرے بھائی، بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، ایک پروگرام ترتیب دے لے کہ یہ کام میں نے ہر صورت کرنا ہے، پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کسی کی کوئی بات سن کر اپنے اس ارادے کو کینسل کر دے، ملتوی کر دے کہ میں نے اب یہ کام نہیں کرنا، اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت کے اندر، یعنی دور جاہلیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور تھا، اس وقت لوگ جب کسی سفر پر روانہ انہوں نے ہونا ہوتا تو وہ ایک پرندہ لے کر گھر سے باہر نکلتے اور اس کو ہوا میں چھوڑتے۔ وہ پرندہ جب اڑ جاتا تو وہ اگر اڑنے کے بعد دائیں طرف جاتا تو یہ اپنے سفر کو شروع کر دیتے، لیکن اگر وہ پرندہ اڑنے کے بعد بائیں طرف جاتا تو اس سے مراد وہ یہ لیتے کہ ہمارا یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اپنے اس سفر کو مؤخر کر دیتے۔ اس کو اسلام نے بدشگونی کہا۔ جس طرح آج کے معاشرے میں ہم بعض افراد کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ صبح گھر سے نکلے، کوئی بندہ مل گیا، کوئی محلے والا، گاؤں والا، جب کوئی بھی، تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ شاید اس سے ملاقات ہو گئی ہے، اب جو ہے ہمارا کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا، ہم اپنے پروگرام کو ملتوی کر دیتے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے، دیہاتوں میں خاص طور پہ، کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو ہم اپنے پروگرام کو ملتوی کر دیتے ہیں کہ یہ جو راستے سے گزری ہے اب مجھے اس کے اندر نقصان ہوگا۔ یہ عقیدہ بدشگونی ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو شریعت نے اس طرح کی بدشگونیوں سے منع فرمایا ہے، بلکہ بدشگونی لینا اور فال نکلوانا اس کو شرک قرار دیا ہے۔ فال نکالنے سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی بھی شخص فال نکال کر کتاب میں سے حساب نکال کر دیتا ہے کہ جی آج تمہارا یہ دن، آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، پورے ہفتے کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو، جی فلاں دن تمہارے لیے اچھا ہے، فلاں دن برا ہے، ڈیٹ آف برتھ کی نسبت سے وہ اخبار کے اندر ایک بنا کے وہ شائع کر دیا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے ہمارے کام جو ہیں، اگر فلاں دن ہم کام کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ آپ فٹ پاتھ پر ایک بیٹھا ہوا شخص جس نے ایک پرندے کو ٹرین کیا کہ تم نے ایک خاص کوئی بھی ایک لفافہ اٹھا لینا ہے، وہ طوطا پنجرے سے اڑتا ہے اور ایک طوطا وہ لفافہ نکال کر اس اپنے مالک کو دے دیتا ہے، اور اس مالک نے وہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے آپ کو سنانا ہے، اور آپ کا عقیدہ ہے کہ طوطے نے فال نکال کے دے دی ہے، اب میں نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہے۔ اگر وہ طوطا ہی میری مشکلات کا حل نکال کے دے رہا ہوتا، میرے فائدے کا مالک بنا ہوا ہوتا، وہ بیچارہ جو مالک اس کا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے 10 روپے 5 روپے کی فالیں نکال رہا ہے، اس کا تو مستقبل وہ بدل نہیں سکا۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے، بدشگونی کی تفسیر میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات وہ ہستی کہہ رہی ہے جن کی زبان مبارک سے کبھی کوئی غلط بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بدشگونی کی، یعنی بدشگونی کی وجہ سے کسی کام کا اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا، اس سے رک گیا، تو اس نے یقیناً شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ بات اللہ کے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، الحمدللہ ہیں بھی، لیکن یہ کون سا عقیدہ ہے کہ گھر سے باہر نکلے، صبح صبح دفتر جا رہے ہیں، فیکٹری جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، کوئی مانگنے والا، یار صبح صبح مانگنے، آج سارا دن ہی مانگنے والے ملیں گے۔ دکان کے اوپر صبح کوئی ادھار لینے آ گیا تو ادھار نہیں دیتا دکاندار، کہ صبح صبح ادھار دے دیا تو سارا دن ادھار یہ آئیں گے، نقد لینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کسی کے گھر میں نے اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، جی میرے مالی حالات بڑے ٹھیک تھے، جب سے میں نے بیٹے کی شادی کی ہے، جب سے میں نے اپنی شادی کی ہے، یہ عورت جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے حالات ہی خراب ہو گئے ہیں، ہر کاروبار ختم ہو گیا ہے، گھر میں فلاں جھگڑے ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے ہیں۔ یہ منحوس عورت ہے۔ یہ کانسیپٹس آج کے مسلمان کے ہیں۔ میرے بھائی، بدشگونی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا، پھر کوئی بات یا کوئی چیز آپ کو اس سے روک دیتی ہے، آپ اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ یہ دن منحوس ہے، یا یہ جو مجھے جس شخص کی ملاقات ہوئی یہ منحوس ہے، اب میرا کام کوئی سیدھا نہیں ہوگا۔ اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر گامزن رہتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔